اچھا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے، ایک بوڑھا سردار تھا زبیر بن باتا، یہودیوں کا بزرگ سردار تھا، بڑا آدمی تھا۔ جب سزا کے لیے اس کو لایا گیا تو ایک صحابی ہیں سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ اسلام سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے تو اس موقع پر جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث مدینہ کے اندر، اس میں یہ بوڑھا سردار زبیر بن باتا نے ثابت بن قیس کو پکڑا ہوا تھا، یعنی زبیر بن باتا ایک الگ پارٹی میں اور ثابت بن قیس ایک الگ پارٹی میں۔ زبیر بن باتا نے ثابت بن قیس کو پکڑ لیا تھا اور وہ مار بھی سکتا تھا، مگر اس نے ان کو پتہ نہیں کیا سوچ کر کے ان کے آگے کے بال صرف کاٹ کر کے چھوڑ دیا تھا، جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں، نہیں ماروں گا تم کو۔ پہلے لوگ ہوتے تھے اپنی بہادری کا چرچا بتانے کے واسطے یہ بھی کرتے تھے کہ دشمن کو معاف کر دیتے تھے، جاؤ میں معاف کرتا ہوں، تم کو چھوڑتا ہوں، تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، تو چھوڑ دیا تھا۔ ایسے موقع پر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس نے احسان کیا تھا اس موقع پر، اگر اس وقت میں مارا جاتا تو کفر کی حالت میں مارا جاتا، اور آج میں اس نے چھوڑ دیا تھا، کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی، لیکن چھوڑ دیا تھا تو آج میں مسلمان ہوں، آج میں مومن ہوں۔ اتنا بڑا احسان کیا تھا اس نے، آج موقع ہے احسان اتارنے کا، کیونکہ مومن جو ہے نا احسان اتارنے کی بھی کوشش کرتا ہے، صرف احسان لیتا نہیں ہے، مومن کو موقع ملتا ہے تو احسان چکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج احسان چکانے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبیر بن باتا ہے، اس نے جنگ بعاث میں میری جان بخش دی تھی، میں آپ کے پاس سفارش کرنے آیا ہوں کہ مجھے جو ہے یہ اختیار دیا جائے کہ میں اس کی جان بچا دوں، احسان کا بدلہ چکا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات اگر ایسی ہے تم ایسا چاہتے تو ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو کہ اس کی جان بخشی ہو گئی، اس کو معاف کر دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھاگے بھاگے گئے، کہا پہچانتے ہو مجھے؟ تو زبیر بن باتا نے کہا، بوڑھا ہو گیا تھا، کہا ہاں کون نہیں پہچانتا تم کو، میں ہی تو تھا، تم کو چھوڑا تھا، بھول گئے وہ دن، میں ہی تو معاف کیا تھا تم کو۔ تو کہا کہ ہاں آج میں اس احسان کا بدلہ چکانے آیا ہوں، میں نے نبی سے پرمیشن لے لی ہے، تمہاری جان بخشی کی جاتی ہے، تم جا سکتے ہو جہاں جانا چاہو۔ تو کہا کہ کیا جاؤں، کہاں جاؤں؟ ایک بوڑھا شخص جس کے پاس نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، بیوی بچے تو دوسری طرف ہیں، تم نے الگ کر دیا ہے، ایک بوڑھا شخص اکیلے اکیلے کہاں پھرتا پھرے گا؟ مال بھی نہیں ہے، بیوی بچے بھی نہیں ہیں، اکیلا بوڑھا آدمی کہاں جائے گا دنیا کے اندر؟ یہ کون سی جان بخشی ہے؟ یہ صحابی پھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا ایسا بول رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، بیوی بچے بھی دے دو اس کو، دے دو اس کو، بیوی بچے بھی لا کر دے دیے گئے۔ پھر یہ رونا رونے لگا، بیوی بچے لے کر کیا کریں گے، پراپرٹی تو ہے ہی نہیں، کہاں سے پالوں گا ان کو، بوڑھا آدمی ہوں، بیوی بچے تو چلو آگے، مگر ان کا پیٹ بھرنا ہے، پراپرٹی ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے؟ تو پھر گئے بھاگ کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسا بول رہا ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پراپرٹی بھی دے دو، دے دیے، اس کی بیوی بچے کے حوالے کر دیے، پراپرٹی بھی اس کی۔ اب یہ سب ہونے کے باوجود اب آپ دیکھیے، یہودی تو یہودی ہے، اللہ کی پناہ، کہنے لگا ہمارے بڑوں کا کیا ہوا؟ ہمارے بڑے جو تھے، کعب بن اسد، حوی بن اخطب، غزل بن شموال، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے، یہ ان سب کا کیا ہوا؟ تو صحابی بولے کہ سب ختم ہو گئے، سزا مل گئی سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو کہا اچھا سب ختم ہو گئے؟ تو پھر جب اتنے بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے تو یہ زبیر بن باتا رہ کر کیا کرے گا؟ اگر تم مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو ثابت، تو ایک احسان کرو کہ مجھے بھی ان سے ملا دو، مجھے بھی ان کے پاس پہنچا دو، مجھے بھی انہی سے ملنا ہے۔ اس کو بھی سزا دے دی گئی۔ اس نے خود کہا کہ مجھے ختم کرو، میں یہی چاہتا ہوں، یہی احسان کا بدلہ ہے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کی ایسی خواہش تھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ ان سے ملاقات کرے گا، ہاں اللہ کی قسم جہنم کی آگ میں ملے گا، جا کر کے ان لوگوں سے جہنم کی آگ میں ملے گا جہاں پورے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہیں ملاقات ہوگی ان لوگوں کی، بڑے بڑے شیطانہ تھے، وہیں ملاقات ان سے ہوگی۔ بہرحال جو ہے عبد الرحمن زبیر بن باتا کے بیٹے تھے، ان کو کچھ نہیں کہا گیا، آگے چل کر کے یہ صحابی بنے عبد الرحمن نام کے، زبیر بن باتا کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، یہ بعد میں صحابی بنے۔ رفاعہ بن شموئل ایک بندہ تھا،
یہ بھی آگے چل کر صحابی بنے، اور بھی کچھ لوگ تھے جو اس موقع پر جو ہے ایمان لے آئے۔ اچھا اب بات ذرا آگے بڑھائیے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جن کا تذکرہ میں نے اس سے پہلے کی قسط میں کیا تھا، ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، یاد ہے غلطی؟ ایک ہی ویک گزرا ہے، دیکھیں کس کو یاد ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے پاس ان کو بھیجا تھا کہ بات چیت کر کے آؤ، بنو قریظہ کے لوگ تمہیں بلائے ہیں، لیکن یہ غلطی سے جا کر مسلمانوں کا راز، اللہ اس کے رسول کا راز جا کر افشا کر دیے، زبان سے بولے اور اشارہ بھی کر دیے کہ مار دیے جاؤ، اور غلطی کا احساس ہوا تو جا کر کے مسجد نبوی میں خود کو باندھ لیا رسیوں سے کہ جب تک مجھے معافی نہیں ملتی، توبہ قبول نہیں ہوتی، تب تک میں یہیں بدا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے اس جنگ کے اختتام کے بعد، وہ تقریباً جو ہے 6-7 دن 8 دن ایسے بدے ہوئے تھے، ایک روایت کے اندر تو 15 دن ہے۔ ان کی خاتون جاتی، ان کی بیوی جاتی، رسیاں کھول دیتی، وضو کراتی، نماز پڑھ لیتے، پھر باندھ لیتے، سزا دیتے اپنے آپ کو کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، توبہ کرتے، روتے، استغفار کرتے۔ ایسا ہی موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو چھوڑ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا کہ اگر قلعے سے ڈائریکٹ میرے پاس آتے تو میں استغفار کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، ان کے حق میں سفارش کرتا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، لیکن انہوں نے جا کر کے خود ہی ڈیسیجن لیا، اپنے آپ کو باندھ لیا، تو اب یہ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے حوالے ان کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سحر کا وقت تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی اور آیت نازل کی۔ سورہ توبہ کے اندر آیتیں موجود ہیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيًّا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا ہے۔ ایسی آیتیں موجود ہیں غزوہ تبوک والوں کے بارے میں، اور یہی آیتیں ان کے بارے میں بھی ہیں، ذکر کیا ہے۔ اور دیگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا کیا، دوسرا برا کیا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 ہے، 102 سورہ توبہ کی آیت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ بھاگ کر کے، سحری کا وقت تھا، دیکھو سحری کا وقت، لوگ بھاگ کر کے جو ہے، اب آپ کہیں گے سحری کے وقت کون جاگ رہے تھے؟ ابھی تو ذوالقعدہ میں یہ لڑائی ہوئی تھی، رمضان کا تو مہینہ تھا نہیں، تو سحری کے وقت صحابہ کرام سحری کے وقت اٹھ جاتے تھے، سب تہجد پڑھتے تھے۔ ایسا ماحول بنا ہوا تھا، ہے نا، ایسا ماحول بنا ہوا تھا، بلکہ تہجد کی اذان بھی ہوا کرتی تھی۔ ہاں، ایک ماحول بنا ہوا تھا، مسجد میں لوگ پہنچ جاتے تھے، گھروں میں، مسجد میں، تو لوگ دوڑے بھاگے ان کی رسیاں کھولنے کے لیے، مبارکباد دیتے ہوئے، بھائی تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے تمہارے بارے میں۔ تو یہ بولے خبردار رکو، جب تک نبی اپنے ہاتھوں سے آ کر کھول نہیں دیں گے تب تک میں نہیں مانوں گا، میں نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو، نبی ہی کھولنا آ کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو جاتے جاتے کھول کر کے گئے، مصلی پر کھول دیا ان کو، تب یہ آزاد ہوئے۔ انہوں نے پرانا علاقہ چھوڑ دیا جہاں رہتے تھے، اور اپنے مال کا تیسرا حصہ صدقہ بھی دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ اللہ غلطی ہو گئی تھی، ہے نا۔ دیکھو توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی کیا جائے۔ ہاں، اپنے مال کا، پوری پراپرٹی کا تیسرا حصہ صدقہ کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری توبہ قبول فرما لیا۔ اچھا، اب ایک آخری چیز ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا ہے، اس کے بعد یہ چیپٹر بند ہوگا۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا، جو غزوہ خندق میں شدید زخمی ہوئے تھے، جو مسجد کے اندر ایک خیمے میں تھے، حالانکہ ان کا گھر تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان سے مل سکیں، خیریت لے سکیں، اس لیے خیمے میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی مرضی ہوئی اور انہوں نے دعا بھی کی تھی۔ دعا کیا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، اب ان کا فیصلہ بھی ہو گیا بنو قریظہ کا، اور اسلام بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اے اللہ بہتر تو سمجھے، میرے زخم کو جاری کر دے اور اسی زخم سے مجھے شہادت نصیب فرما، کیونکہ یہ زخم جنگ میں لگا ہے، اگر دوسرے مواقع پر میری موت ہوتی ہے تو شہادت والی موت نہیں مانی جائے گی، اور صحابہ تو چاہتے تھے کہ شہید ہو جائیں، شہادت والی موت ملے۔ دعا کی، اللہ نے قبول کی، اللہ کی مرضی ایسے ہوئی کہ وہ
مسجد میں خیمے میں تھے، لیٹے ہوئے تھے، ایک بکری آئی اور اس زخم والی جگہ پر ہی اس نے پیر رکھ دیا، زخم پورا پھر سے تازہ ہو گیا، پھر کھل گیا۔ خون بہتے ہوئے جو ہے بنو غفار کے قبیلے کے کچھ خیمے تھے مسجد کے اندر، وہ صحن میں خون بہتے ہوئے ان تک جب پہنچا، ان کے خیموں کے پاس، تب ان کو پتہ چلا یہ خون کہاں سے آ رہا، اور بھاگ کر کے جب پہنچے تو دیکھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت خراب ہے، ان کا زخم پھر سے جو ہے تازہ ہو گیا۔ ان کو اٹھا کر کے ان کے گھر لے گئے، منتقل کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے پہنچے۔ سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا میں، کہ اتنی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ رہے تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی نا، وہ بار بار کندھے سے ڈھلک جا رہی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ، آرام سے چلیے، جلدی کیوں کر رہے ہیں، جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں سب فرشتے ہم سے سبقت نہ لے جائیں، جیسے حنظلہ کو غسل دے دیا تھا، کہیں سعد کو بھی غسل نہ دے دیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی جس کی خواہش رکھتے ہوں کہ اس کا غسل ہم دیں، ہماری نظروں کے سامنے ہو، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ فرشتے نہ دے کر کے ہم غسل دے، فرشتے کہیں سبقت نہ لے جائیں، جس طرح حنظلہ کو احد میں انہوں نے غسل دے دیا تھا، کہیں سعد کو کچھ ہو گیا اور فرشتوں کو غسل دے دیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جلدی جلدی جا رہے تھے، جب پہنچے تو حالت نزا میں تھے، آخری لمحات چل رہے تھے، سانس اٹک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاس جا کر کے، اے سردار قوم، سردار سعد رضی اللہ تعالیٰ سردار تھے نا قوم کے، کہا اے سردار قوم، اللہ تجھے بہترین جزا دے گا، یقیناً تو نے اپنے وعدہ نبھایا ہے۔ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا نا ہجرت کے موقع پر کہ اے نبی ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو بھرپور ساتھ دیا انہوں نے، پوری قوم کے ساتھ دیا، اکیلے نہیں، پوری قوم کے ساتھ دیا، مرتے دم تک نبی کا ساتھ نبھایا پوری قوم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سردار قوم، اللہ تجھے بہترین جزا دے، یقیناً تو نے اپنا وعدہ نبھایا اور اللہ بھی ضرور اپنا وعدہ نبھائے گا، تجھ سے اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ نبھائے گا۔ انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر رحمان کا عرش جھوم اٹھا۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ میرے خطبے میں واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ دنیا کے اندر پروٹوکول لوگ بولتے ہیں نا بھئی اتنے توپوں کی سلامی دی گئی، اتنے توپوں کی سلامی دی گئی، تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے رحمان کا عرش جھوم اٹھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا، صحیحہ کی روایت ہے، 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، 70,000 فرشتے ان کا جنازہ جب لے کر کے جا رہے تھے تو بہت ہلکا تھا۔ منافقین نے کہا کہ دیکھو جنازہ ہلکا ہے، انہوں نے غلط فیصلہ سنایا تھا نا، اس لیے ان کا جنازہ ہلکا ہے، بھاری نہیں دکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کمبختو، تم کو کیا پتا ہے، تم کو کیا معلوم ہے، بیوقوفو تم کو کیا پتا ہے، اس میں فرشتے شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے اٹھایا ہے ان کے جنازے کو، اس لیے بہت ہلکا دکھ رہا ہے لوگوں کے کندھوں پر۔ 70,000 فرشتے شریک ہوئے، یہ پروٹوکول تھا ان کی وفات پر، ان کی شہادت پر۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے محبوب تھے رب العالمین کی نظروں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی سناؤں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی کپڑا آیا، رومال چھوٹا سا، وہ پتہ نہیں کس ملک کا تھا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس کو چھو رہے تھے، اتنا ملائم، اتنا بہترین، اس دور میں اتنا اچھا کپڑا ہوتا نہیں تھا، ایسے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لے کر چھو رہے تھے اس رومال کو، کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا شائننگ والا، دیکھو کتنا پھسل رہا ہاتھوں میں۔ صحابہ کرام اس طرح چیک کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے تم اس رومال پر تعجب کر رہے ہو کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جنت میں سعد کے رومال اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ جنت میں اللہ نے سعد کو جو رومال دیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، بڑے اچھے ہیں ان کے رومال۔ مگر یہاں بات میں ایک بہت اہم بتانا جا رہا ہوں، بہت اہم بات، اور یہ بات بہت سمجھنے والی ہے، بہت سمجھنے والی۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے سوچتے ہیں بڑا کچھ کر لیا، ارے 5 وقت کا میں نمازی ہوں، میں نے تہجد میں پڑھ رہا ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں، بہت بڑا کام میں نے کر لیا، اب تو بس جنت پکی ہے۔ سنو وہ کہ
جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب ان کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، وہ کہ جس کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، وہ کہ جس کی شہادت پر، جس کے انتقال پر رحمان کا عرش جھوم اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی الصحیحہ کی کہ قبر کے اندر ان کو بھی دبوچا گیا، قبر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قبر نے نہیں چھوڑا، وہ کہ جس کی شہادت پر رحمان کا عرش ہل اٹھا، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی جس کی نماز جنازہ کے اندر، ان کو بھی قبر نے دبوچا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر قبر ان کی کشادہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قبر جو ہے وہ دبوچتی ہے قبر، اگر بندہ اچھا ہے پھر چھوڑ دیتی ہے اللہ کے حکم سے، اگر بندہ برا ہے تو دباتی رہتی ہے۔ یہاں ہم نے محلات بنا لیے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہاں بڑے بڑے کمرے بنا لیے، بڑی اچھی بات ہے، بڑا دالان، بڑا فلاں، اے سی لگوا لیا، یہ لگوا لیا، گیزر لگوا لیا، یہ انتظام کر لیا، وہ انتظام کر لیا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس گڑھے کے بارے میں سوچو کہ جہاں صرف اور صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس خندق کے بارے میں سوچو کہ بہت مختصر ہے، اس کو آپ بڑا نہیں بنوا سکتے کہ میرے واسطے اتنا بڑا سا بنا دو، سب کا سیم اتنا ہی ملے گا، اتنی آپ کی پراپرٹی ہے، اتنی آپ کی جائیداد ہے، بس آپ کے ساتھ آپ کے اعمال ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے نہیں چھوڑا، ہم کون ہیں؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس قبر کے بارے میں تیاری کر لو، آخرت کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ قبر کی راتیں ہیں جو ہمیں قبر میں گزارنی، اس لیے وہاں کی تیاری کر لو لوگوں، ہم سب اس کی تیاری کر لیں، ہم سب اس کی تیاری کر لیں۔ تو یہ بنو قریظہ کا واقعہ تھا، غزوہ بنو قریظہ کا، جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے۔ دراصل غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ یہ دونوں جنگیں دراصل یہ آمنے سامنے کی جنگیں نہیں تھیں، یہ ہمت کی جنگ تھی، یہ اعصابی طاقت کی جنگ تھی، یہ سوچ کی جنگ تھی، یہ صبر کی جنگ تھی، اور مسلمانوں نے اس جنگ میں کامیاب ہو کر کے دکھایا۔ اب یہاں سے جو ہے تھوڑے مراحل مسلمانوں کے لیے آسان ہو گئے، راستے کھل گئے، کیونکہ مسلمانوں نے لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ ہم کون ہیں، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، ہم کو مٹانا آسان نہیں ہے کہ جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس گئے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، ہم اتنے آسانی سے ختم ہو جانے والے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ہار ماننے والے نہیں۔ ان دو جنگوں کے اندر مسلمانوں نے بتا دیا، اور اسی لیے غزوہ خندق کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب یہ لوگ ہم پر اٹیک نہیں کریں گے، اب ہم ان پر اٹیک کریں گے، اب ہم ان کو جواب دیں گے۔ بہرحال یہ آخری قسط تھی بنو قریظہ کی، اس کے بعد انشاءاللہ 1-1.5 مہینے کے بعد ہی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے سیرت النبی پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھا رکھے، دوبارہ ملاقات کرائے اس مجلس میں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، آمین۔